थाना मुबीन आबाद की हदूद में, जहां 2 माह पहले एक वाक़या पेश आया जो कि बड़ा दिल खराश वाक़या है। ये जो शख्स बिस्तर मर्ग पर मौजूद हैं, इनका नाम इफ्तिखार है। ये कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। वहाँ अपने ही एम्प्लॉय जो है इन पर हमलावर होता है, और उसके बाद क्या है देख सकते हैं आप जिस हालत में ये यहाँ बिस्तर मर्ग में पड़े हुए हैं। और इन्होंने 2 महीने पहले थाना मुबीनाबाद औरंगी टाउन में एफआईआर लॉन्च कराई है, और उसके बाद ताहाल जो है मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है। पुलिस की जो कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की सुस्त रवि का क्या कहना। बंदा देख सकते हैं किस आलम में यहाँ बिस्तर मर्ग में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी जो है अभी तक मुलजिम जो है वो आज़ाद घूम रहा है। और जो मुतासरा शख्स है वो रोज़ाना फरियाद लेके थाने में जाते हैं इस हालत में, और वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं हैरान हुआ, मैंने जब इनसे पूछा जी ये हदूद किसकी है, एसएसपी साहब कौन है, तो इन्होंने फरमाया कि यहाँ पर एसएसपी शेला रजा साहिबा है। शेला रजा साहिबा जो कि एक फर्ज शनासी की रिकॉर्डें तोड़ चुकी हैं, बहुत ही अच्छी ऑफिसर हैं। उनके लिए हम दुआगो हैं, उनकी तरक्की और कामरानी के लिए। यकीनन शेला रजा साहिबा की इल्म में ये बात नहीं होगी कि बंदा इतने बुरी तरीके से इंजर्ड है। और यहाँ के जो रुहुल्ला साहब हैं, रूहुल अमीन साहब एसआईओ हैं, और वो साहब क्या हैं कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद कफील है जो कि इस आलम में ये किसी ऑफिसर का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। और इस हालत में ये पड़े हुए हैं, इनके केस को कोई फॉलो अप करने वाला ही नहीं है। हमें इतला मिली, हम तक इन्होंने रसाई की बजरिया फ़ोन। हम यहाँ हाजिर हुए हैं, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, और हम कोरंगी से औरंगी टाउन यहाँ आए हैं। मगर इस ऑफिसर रूहुल अमीन साहब का क्या कहना, बिल्कुल बाजू में इनके घर के साथ ही पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। कभी इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वो शख्स नहीं आते हैं, और खैरियत तो दूर की बात है, वो क्या है मुलजिम को गिरफ्तार करने से कासिर है। तो हमने पूछा जी मुलजिम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है, तो इन्होंने कहा, मुतासरा शख्स इफ्तिखार साहब फरमाते हैं कि ये शख्स जो कि ये जो गुंडा है जिसने इनको इस हालत में पहुंचाया वो बाअसर है। वो कई केसेस पे इसी थाने को मतलूब हैं, अगवा बराए तावान में हैं, रेप की केसेस हैं, बंदूक को उसने मर्डर किए हुए हैं। ये तमाम तर जो है चीज़ें, ये तमाम तर इस तरह की क्रिटिकल केसेस में ये शख्स मतलूब हैं। मगर यहाँ के जो तफ्तीशी अफसरान का क्या कहना, मैं दरख्वास्त करूँगा एसएसपी मोहतरमा शेला रजा साहिबा से कि खुदारा कुछ रहम फरमाएं इन पर, और ये फैमिली का वाहिद कफील है जो कि इस वक्त बिस्तर मर्ग पर मौजूद है। और अपने मोहतरम एआईजी साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि रूहुल अमीन साहब जो है वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। मैंने 5-6 दफ़ा उनको ट्राई किया केस की, ताकि क्या है थोड़ी सी फॉलो अप ले लूँ, मगर साहब ने मेरा फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। फिर मैंने टेक्स्ट मैसेज किया जो कि मैं भेज सकता हूँ, उसकी स्क्रीनशॉट मैंने अपना तारुफ कराया और केस का हवाला दिया। उसके बावजूद भी क्या है रूहुल अमीन साहब एसआईओ थाना मुबीन आबाद वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपने कभी रूहुल अमीन साहब से रब्ता किया हो, तो इनका भी कहना यही है कि रूहुल अमीन साहब फ़ोन नहीं उठाते। तो ये जो फ़ोन नहीं उठाने वाला रवैया है, ये कम अज़ कम खुदा के लिए आला हुकाम इस पे एक्शन लें, क्योंकि पुलिस जो होती है वो हमारी मदद के लिए होती है। हम जब मुसीबत में होते हैं, हम आम लोग जो भी हैं वो पुलिस को ही मदद के लिए कॉल करते हैं, और अफसरान जो मुतल्लिका अफसरान से कॉल करके उनसे मदद तलब करती है हमारी आवाम। मगर यहाँ पर कुछ बरक्स हुआ, बड़ा अफसोस हुआ इस रवैये पे। इस वक्त मुतासर शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं कि क्या हालात हैं इनके साथ और किस तरह से ये वाक़या पेश आया। जी इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे, कैसे पेश आया ये वाक़या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी टीम का, इंसानी हकूक़ की जो टीम मेरे पास आई है और उन्होंने मेरी हाल पुरसी की है, क्योंकि मेरा कोई हाल पुरसी करने वाला नहीं है।
یہ 3 مہینے پہلے یہ کیس ہوا ہے میرے ساتھ اور کسی نے اب تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. تو میں پہلے تو آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ میرے پاس پہنچے اور میرا حال احوال لیا. اتنی رات کو آپ کورنگی سے یہاں پہ آئیں. میرے ساتھ یہ حادثہ ایسا ہوا ہے کہ یہ میرا ورکر تھا, میرے پاس کام کرتا تھا اور غلط کام کی وجہ سے, مال غلط ڈالنے کی وجہ سے میں نے اس کو خالی سمجھایا اور یہ تیش میں آ کے گھر چلا گیا. اور واپس 2 گھنٹے بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا. اس نے فائر کیے, میرے دونوں ٹانگوں پہ لگی ہے فائر. اور آپ کے سامنے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دونوں ٹانگوں سے اس ٹائم معذور ہوں اور میں گھر کا خود کفیل ہوں. پورا گھرانہ مجھے مطلب میری طرف دیکھتا ہے اور میں 3 مہینے سے گھر پہ پڑا ہوا ہوں اور لاکھوں روپے بھی میرا لگ چکا ہے اور ابھی تک میرا ملزم بھی پکڑا نہیں گیا ہے. کیوں کہ وہ شاید کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ پیسہ کھلا رہا ہے اور اپنی جان چھڑوا رہا ہے. پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اس کے اوپر یہ پہلا کیس نہیں ہے, کسی جاننے والے نے بھیجا تھا تو میں نے کام پہ لگا دیا تھا. مگر اب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اور بھی کیس ہیں, تھانے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ریپ کا بھی کیس ہے, مرڈر کا بھی کیس ہے اور اس نے اغوا برائے تاوان میں بھی جیل کسٹڈی کاٹی ہے, جیل کاٹی ہے اس نے. تو میری سب سے آپ لوگوں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے. اچھا یہ بتائیے افتخار صاحب, اعلیٰ حکام تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایکشن لیں گے. ہم نے آج تک دادرسی کی جتنے پروگرام کیے ہیں اس پہ محترم AIG صاحب کے ہم ممنون مشکور ہیں, وہ ایکشن لیتے ہیں اور ہم آج بھی امید کریں گے کیونکہ جس عالم میں آپ پڑھے ہوئے ہیں یہاں, اس پہ یقیناً ہر شخص جو ہے نا ایکشن لے گا اور آپ کے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے, تھانے کا ایکشن نہیں لینا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ پیسے کھا رہے ہوں گے, سیدھی سی بات ہے. ہم پیسہ کھلانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے, ہم کیوں پیسہ کھلائیں. سامنے والی پارٹی جو ہے وہ پیسہ کھلا رہی ہوگی, اس لیے ان کی پوری فیملی یہاں موجود ہے, ان کا پورا خاندان یہاں موجود ہے. وہ گھر پہ آتا جاتا ہے, گھر والوں سے وہ رابطے میں ہے. پولیس کا تو کام ہے CDR سے رپورٹ نکالے, سارا رزلٹ نکالے کہ لڑکا کہاں پہ موجود ہے اور کس کے ساتھ رابطے میں اور کس کے ساتھ بات کر رہا ہے, کس کے ساتھ فون کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے, اب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مزید تھریٹ کر رہا ہے وہ, جی بالکل تھریٹ وہ کر رہا ذرا ہے. تفصیلات بالکل بتائیں. شروع میں جب اس کے فون آیا تو اس نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. اور اب جب میں نے اس کی اس بات پہ کوئی اس کو جواب نہیں دیا تو اب وہ فون کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے سے ایک کیس تو ہو گیا ہے, اب آپ لوگ جو تھانے جا رہے ہیں آپ کو بھائی اور ابو میں دوسرا کیس بھی کر سکتا ہوں. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اسی ایریے میں کہیں موجود ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرا والد اور میرا بھائی روزانہ تھانہ جاتے ہیں. میری فیملی کو اس ٹائم خطرہ ہے اس سے, اور اس کا فون آن ہے, پولیس ریکارڈ نکال سکتی ہے, ٹریک پہ لگا سکتی ہے, CDR سے ہر چیز نکل سکتی ہے, مگر پولیس کیوں سست ہے, کیوں کام نہیں کر رہی, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا اب ہمارے جو سندھ کے ہیرو, ایک فرشتہ صفت انسان AIG غلام نبی میمن بھائی ہیں, وہ اس طرح کے کیسز پہ فور نوٹس لیتے ہیں. ان کی تاریخ ہے, ہم گواہی دیتے ہیں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے. اب آپ یہ بتائیے اعلیٰ حکام سے کیا فریاد کریں گے؟ میری اعلیٰ حکام سے صرف یہ فریاد ہے کہ میرے مجرم کو پکڑیں اور اس کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ میری فیملی کو جو آئندہ آنے والے خطرات ہیں ہم ان سے بچ سکیں. آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں, میرے دونوں پاؤں, مطلب میں 3 مہینے سے بیڈ پہ ہوں, میں اتر نہیں سکتا, میں نے 3 مہینے سے زمین پہ پاؤں نہیں لگایا ہے. اسی طرح اسٹریچر میں مجھے 15 دن کے بعد اٹھاتے ہیں, میرا لاکھوں روپیہ لگ چکا ہے, ہر OPD میں میرا ہزاروں روپیہ لگتا ہے. میری اعلیٰ حکام سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ بس اس شخص کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ میرے گھر والوں کو, میرے بوڑھے والد کو, ضعیف والد کو, میری بہن کو, میرے بچوں کو تسلی ہو جائے, سکون ہو جائے کہ ہم آئندہ خطرات سے بچ سکیں. جی ناظرین, یہ وہ دردناک کہانی تھی جو کہ انہوں نے اپنی تفصیلات تمام تر اپنی ہی زبانی بتا دی. میری بھی یہی درخواست ہوگی کہ جس حالت میں یہ شخص پڑا ہوا ہے, اس حالت میں روح الامین صاحب جو کہ SIO صاحب ہیں, انہیں فی الفور ایکشن لینا چاہیے تھا. ہم اتنی دور سے آ کے یہاں جتا نہیں رہے, ہم اتنی دور سے مراد یہ ہیں کہ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا, ہمیں ان کے فوٹیجز ملی, ایک ویڈیو ملی چھوٹی سی کلپ, اس کی بنا پہ ہم یہاں پہنچیں تو تھانے کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا. انشاءاللہ میں پر امید ہوں اپنے محترم AIG غلام نبی میمن بھائی سے, شیلا رضا صاحبہ سے کہ فی الفور اس پہ ایکشن لیں اور کلپریٹ کو جو ہے اس کی سزا دلوائیں, اور تاکہ کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو اس کلپریٹ کی. جس طرح سے ان کو تھریٹ کر رہا ہے, میں نے ایک جرم تو کیا, یہ پولیس کی سست روی کی وجہ سے اس طرح کے لوگ کیا ہو جاتے ہیں, وہ عادی مجرم بن جاتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے خود اپنی زبانی کہا کہ اس نے تھریٹ کیا ہے کہ میں دوبارہ سے کوئی اور نقصان کروں گا, اللہ نہ کرے کہ نقصان کے بعد پولیس ایکشن ہو.
اور پولیس ایکشن میں آ جائے۔ اس سے پہلے میری درخواست ہوگی کہ اس طرح کے ملزمان کو کیا ہے گرفتار کریں، سخت سے سخت سزا دیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں، اور آپ دیکھتے رہیں اس طرح کے غمگین قسم کے پروگرامز، اس طرح کی غمگین قسم کی مزید کہانیاں، کیونکہ جہاں پر ادارے کام نہیں کرتے ہیں وہاں ملزمان ایسے ہی کرتے ہیں۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے متاثرین ہوں گے۔ یہ تو ہم پہنچ جاتے ہیں، پہنچ کے اپنے محترم میں فرشتہ صفت انسان کہتا ہوں غلام نبی میمن صاحب کو، وہ ایکشن لیتے ہیں، اور نہ جانے اسے کتنے متاثرین ہوں گے۔ پلیز میری درخواست ہوگی اے آئی جی صاحب سے کہ یہ جو فون نہ اٹھانے والا رویہ ہے بعض ایس ایچ او صاحبان کا، بعض ایس آئی او صاحبان کا، بعض نفری کا، یہ سب سے بڑا خطرناک ہے۔ اس پہ فل فور ایکشن لیں۔ ایک جو کہ آپ احکامات پہ احکامات پبلک کے انٹرسٹ کے لیے صادر فرماتے ہیں، آج بھی اس ویڈیو کے توسط سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ جو افسران فون نہیں اٹھاتے ہیں اس رویے پر بھی ایکشن لیں اور احکامات جاری کریں، تاکہ اس طرح کے متاثرین کسی بھی مصیبت میں پولیس کو جو کہ مددگار ہے اور ان سے مدد طلب کر سکے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔